السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میلاد کرانے کی منت مانگنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ چادر چڑھانے کی منت مانگنا کیسا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھلانے کی منت مانگنا کیسا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر میلاد کرانے، چادر چڑھانے، کھانا کھلانے کی منت مانگ لیا تو ایسے منتوں کو ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس سوال کا جواب ہر انسان کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ خاص کر ہماری ماں بہنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑی سی اگر پریشانی ہو جائے، گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، وہ منتیں مانگنے لگتی ہے، کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی، کچھ چادر چڑھانے کی، میلاد کرانے کی۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو ہر ایک کے لیے ضروری اور لازمی ہے تاکہ وہ ان مسائلوں کو اچھی طریقے سے جان لے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آج کا یہ مسئلہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا، ہاں یا نہ میں ضرور جواب دوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ دلیل کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میرے گھر میں جو بیمار ہیں اگر وہ اچھا ہو جائے تو میں میلاد کراؤں گا اور سب کو کھانا کھلاؤں، اور بیمار اچھا بھی ہو گیا، تو اب اس صورت میں کیا میلاد کرانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ بھی کھانا کھلائیں گے تو کام چل جائے گا؟ اس کے عوض یعنی کھانا کھلانے، میلاد کرانے کے عوض اتنا پیسہ مسجدوں میں، مدرسوں میں یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو جواب سنیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یعنی جو کچھ تم خرچ کرو یا منت مانو تو اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ دیکھیے، منت کے لیے کچھ چیزیں شرط ہے، پہلے آپ ان شرطوں کو سن لیجئے، پھر اس کے بعد مسئلے کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت مانی جائے کہ اس کی جنس سے کوئی چیز واجب ہو، جیسے نماز فرض ہے تو یہ منت ماننا کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 2 رکعت نفل نماز ادا کروں گا، ایسی چیز کی آپ منت مانگ سکتے ہیں۔ اب یہ کہ میلاد شریف کرانے کی منت مانگنا تو یہ شریعت میں کوئی واجب نہیں ہے کہ میلاد کرانا ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقصود بالذات ہو، جیسے کہ نماز خود ایک عبادت ہے اور وضو ہے تو وہ نماز کے لیے ذریعہ ہے، بذات خود وضو عبادت نہیں ہے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ منت مانگتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں وضو کروں گا تو یہ منت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو خود سے کوئی عبادت نہیں ہے، یعنی ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ذریعہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو ذریعہ ہے، وضو خود سے کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے کوئی وضو کی منت مانگتا ہو تو یہ منت ہی نہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی منت جو شریعت نے خود اس پر واجب کی یا فرض کیا ہو، جیسے مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں ظہر کی نماز ادا کروں گا، تو یہ بھی منت نہیں ہوگی، کیونکہ ظہر کی نماز آلریڈی اس شخص پر فرض ہے، اس لیے یہ منت نہیں کہلائے گی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی منت مانی جائے وہ خود کوئی گناہ کا کام نہ ہو، جیسے کسی نے یہ منت مانگا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، تو عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے اس کی ممانعت کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی منت مانگتا ہے تو یہ منت نہیں کہلائی جائے گی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیز کی منت نہ ہو جس کا ہونا ناممکن ہو، جیسے کوئی یہ منت مانگا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جو کل کا دن گزر چکا ہے میں اس میں روزہ رکھوں گا، تو اب یہ ناممکن ہے کیونکہ جو دن گزر چکا ہے وہ تو آئے گا نہیں، تو یہ بھی منت نہیں کہلائے گی۔ تو یہ منت کے لیے 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تب آپ کی منت شرعی کہلائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب کے سب عرفی منتیں ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے اسے منت بنا لیا ہے اور شریعت نے اسے منت کبھی مانا ہی نہیں، اور ہمارے معاشرے میں اسے منت کہا جاتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ منت ہی نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں جو منت ہے اس منت کو پورا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس نے مانگا ہے، جیسے کسی نے روزہ رکھنے کی منت مانگی یا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی منت مانگی، یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے یا حج کریں گے، یہ منت مانگ لی
تو اس طرح کی منتیں اگر کسی نے مانگا تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اگر کسی نے یہ منت مانگی کہ میں میلاد کراؤں گا تو یہ منت عرفی کہلائے گی. ایسی منت اگر وہ چاہے تو پورا کرے یا نہ پورا کرے کوئی ضروری نہیں. حوالے کے طور پر حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ مسجد میں چراغ جلانے، طاق بھرنے یا فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھانے یا 11ویں کی نیاز دلانے یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا توشہ یا شاہ عبد الحق رضی اللہ تعالی عنہ کا توشہ کرنے یا جلال بخاری کا کونڈا کرنے یا محرم کی نیاز دلانے یا شربت یا سبیل لگانے یا میلاد شریف کرنے کی منت مانی تو یہ شرعی منت نہیں، مگر یہ کام منع نہیں ہے، کرے تو اچھا ہے. المختصر میلاد شریف کی منت کوئی منت شرعی نہیں ہے. اگر کوئی مان لے تو اس پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورا کرے. اگر کرے تو اچھا ہے اور نہ کرے تو کچھ بھی نہیں. تو جب ضروری ہی نہیں ہے تو میلاد شریف کرانا چاہے تو میلاد شریف کرے یا تو اس پیسے کو مسجد میں دے دے. دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور رہی بات کھانا کھلانے کی تو اگر اس نے یہ منت مانی ہو کہ میلاد شریف کرائیں گے اور جو لوگ سننے آئیں گے سب کو کھانا کھلائیں گے تو یہ بھی کوئی شرعی منت نہیں ہے. اس کا بھی پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر یہ منت مانگی ہو کہ میلاد شریف کرائیں گے اور غریبوں فقیروں کو کھانا کھلائیں گے تو اس صورت میں کھانا کھلانا اس شخص پر ضروری ہوگا. چاروں سوالوں کا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. پہلا سوال، میلاد کرانا کوئی شرعی منت نہیں ہے، چاہے تو میلاد کرائے یا نہ کرائے یہ اس کی مرضی. اور دوسرا سوال جو آپ نے چادر چڑھانا یہ بھی کوئی شرعی منت نہیں ہے، اسے بھی چاہے تو پورا کرے ورنہ چھوڑ دے. اور تیسرا کھانا کھلانا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی منت مانگی ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ عمومی طور پر اگر مانگی ہو تو اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو منت ہی مانگنی ہو تو آپ روزے کی منت مانگے، نفل کی منت مانگے، حج کرنے کی منت مانگے، یہ منتیں شرعی ہے. اور جب اللہ آپ کی مرادوں کو پوری کر دے تو ایسی منتوں کو پورا کرنا ضروری اور لازمی ہوگا. امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب مل گیا ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر عام و خاص کو اس مسئلے کی جانکاری ہو جائے. اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو دینی مسائلوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.